عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میم ٹی وی کا سلسلہ علمی مذاکرہ۔ اس سلسلے میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری۔ آئیے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان قادری صاحب سے پوچھیں گے جو آپ نے سوالات ارسال کیے ہیں۔ ان میں پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے رحیم یار خان سے، مفتی صاحب ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر احرام کی حالت میں بچے نے پیشاب کر دیا اور والدہ کے کپڑے ناپاک ہو گئے تو والدہ کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا اس پر کوئی دم یا کفارہ لازم آئے گا؟ نہیں، احرام ناپاک ہونے کی صورت میں کسی قسم کا دم یا کفارہ تو لازم نہیں آتا، البتہ اس کے کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہو گئے تو اب چونکہ نمازوں کے لیے یا طواف کے لیے اس کو ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے پاک کپڑے ہی لے کر جائے، تو ایسی صورت کے اندر وہ کپڑوں کو پاک کرے گی جو پاک کرنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق، اور اس کے بعد جو ہے حاضر مسجد ہو۔ البتہ مطلقاً طواف جو ہے وہ اگر نجاست ساتھ لیے ہوئے کسی نے کر لیا جبکہ باوضو ہو تو اس صورت میں طواف تو بہرحال ہو جائے گا۔ نماز کا حکم الگ ہے کہ نماز میں جو نجاست کے 1 درہم کا قانون ہے جس کو بارہا ہم ذکر کر چکے ہیں، تو اس صورت کے اندر نماز کا اپنا حکم لگے گا کہ مکروہ تحریمی ہوگی یا مکروہ تنزیہی ہوگی، 1 درہم سے کم ہے یا 1 درہم سے زائد ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ البتہ طواف بہرحال اگر حالت وضو میں وہ عورت ہے، طواف نجاست کسی بھی شخص کو ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کپڑوں پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے یا کوئی سی نجاست والی چیز کو، بعض اوقات ایسا لوگ کرتے ہیں کہ چپل تھیلی میں ڈال کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، بالفرض چپل پر کوئی چیز ایسی لگی بھی ہے تو مسجد کا ادب تو یہ ہے کہ ایسا نہ کرے تو بہتر ہے، لیکن وہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات رکھ کر بھول جاتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، تو اس صورت میں اگر کسی نے لے کے طواف کر بھی لیا تو طواف بہرحال اس کا درست ہو جائے گا۔ البتہ کفارہ یا کوئی دم وغیرہ اس سے لازم نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اعلم۔ یعنی مفتی صاحب نماز یہ اپنا طواف کے دوران جو ہے اگر کسی کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو اس سے طواف پہ کوئی حرج نہیں آئے گا؟ طواف ہو جائے گا، یعنی طواف پہ اس صورت میں نہیں ہے کہ طواف اس پر واجب ہو جائے، اعادہ کرنا ہے، ایسی صورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ نجاست اس کے اپنے جسم کی نہ ہو، یعنی جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے یا خدا نخواستہ غسل لازم آ چکا اس کے اوپر، تو ایسی کوئی نجاست ہے تو وہ وضو باوضو نہ رہنے کی وجہ سے اس کا طواف نہ ہو، یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن خارجی طور پر کہیں سے نجاست ہے اس کے کپڑوں پہ لگ گئی یا پہلے سے نجاست لگی تھی اس کے علم میں نہ تھا اور اس نے وضو کر کے طواف کر لیا تو طواف اس کا درست ہوگا۔ بہت شکریہ حضرت۔ مفتی صاحب ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جب ہم بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے ہیں تو کیا قیام کا فرض ادا کرتے وقت جیسے مرضی پاؤں رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، بیٹھ کر جب نفل نماز ادا کرتے ہیں یا کوئی معذور شخص ہے، یعنی جو کھڑے ہونے پر قیام پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ تشہد کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جس طرح سے اتحیات پڑھتے وقت ہم بیٹھتے ہیں، تشہد جسے حالت کہا جاتا ہے، اس طرح سے بیٹھنا ہوتا ہے، اور اس میں جب قیام کا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں، جب قرات کی جاتی ہے تو ہاتھوں کو اسی طریقے سے ناف کے نیچے اس طرح سے باندھ لیں گے، اور رکوع کی حالت میں ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے پر رکھے جاتے ہیں، اور جو بات کہی کہ پاؤں جس طرح چاہیں رکھ لیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک نارمل شخص تو تشہد کی حالت کی طرح بیٹھے گا۔ ہاں، اگر کسی کے پاؤں میں ایسا عذر ہے کہ وہ اس طرح سے پاؤں فولڈ کر کے تشہد کی طرح نہیں بیٹھ سکتا تو پھر وہ چاہے چوکڑی مار کر، جس طرح سے پالتی مار کر کہتے ہیں کہ اس طرح سے بیٹھ سکتا ہے، ویسے بیٹھ جائے۔ اور بھی کوئی عذر ہے یا خدا نخواستہ کسی طریقے سے پلاسٹر وغیرہ لگا ہوا ہے اور وہ پاؤں فولڈ ہی نہیں کر سکتا تو وہ ایسی صورت کے اندر قبلے کی جانب پاؤں کر کے اپنا چہرہ، چونکہ مقصود اس کا یہ ہے کہ وہ قبلے کی جانب رکھے، تو قبلے کی جانب چہرہ کر کے وہ نماز ادا کرے گا۔ پاؤں کی حیت حتی الامکان جیسے بھی تشہد تک کر سکتا ہے فبیہا، ورنہ جیسے وہ رکھ سکتا ہے اس طرح سے نماز ادا کرے گا۔ یعنی بلا عذر اجازت نہیں ہوگی؟ بلا عذر اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو نماز بھی ایسی ہے کہ جو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، تو پھر بیٹھ کر تشہد کی طرح اس نے بیٹھنا ہے، پاؤں اس طریقے سے فولڈ کرنے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔ بہت شکریہ حضرت۔
مفتی صاحب، پنجاب پاکستان سے ایک سائل کہتے ہیں کہ آدھا وضو گھر میں اور باقی مسجد میں کرنا، یعنی گھر میں وضو کرنے کے بعد پاؤں چھوڑ دینا اور مسجد جا کر پاؤں دھونا، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ نہیں، حرج تو بظاہر کوئی نہیں ہے، البتہ تواتر جو ہوتا ہے کہ پے در پہ اعضاء کو دھونا، اور اس پے در پہ کے بارے میں بھی فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کا تر ہو جانا، اسے تواتر کہتے ہیں۔ اس تواتر کے ساتھ توالی بھی کہا گیا، تواتر کہا گیا کہ اس طور پر وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر درمیانے وقت میں یعنی وضو ادھورا کر کے جب وہ گھر سے چلے اور مسجد پہنچ کر اس کی تکمیل کی وضو کی، تب تک اگر ان کے اس پیریڈ کے درمیان کوئی مفسد وضو عمل نہیں پایا گیا، یعنی جو چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں، تو پھر وہاں سے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ چہرہ ہاتھ دھو کر اور سر پہ کا مسا کر کے گھر سے چل دیے، مسجد جا کر انہوں نے پاؤں دھو لیے، وضو بہرحال اس کا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، واللہ تعالی عالم۔ مفتی صاحب، ایک اور صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا ٹی شرٹ میں نماز ہو جائے گی اگر دوسری قمیض مکمل بازو والی بھی موجود ہو، اس کے باوجود ٹی شرٹ میں پڑے؟ دیکھیں، ٹی شرٹ اگر ہاف سلیوز کی شرٹ، ٹی شرٹ وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں نماز مکروہ تنزیہی ہے، نماز تو بہرحال ہو جائے گی لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ مکروہ کے معنی یہی ہے کہ جو چیز پسندیدہ نہ ہو، البتہ تحریمی نہیں ہے کہ اسے نماز کا اعادہ کرنا پڑے۔ ہاف سلیوز وغیرہ جو ہوتی ہے یعنی کونی سے اوپر کی طرف جو جا رہی ہوں اس کے لیے یہ حکم ہے، اور اگر کونی سے نیچے ہے اور یا پھر نصف کلائی سے زائد ہے تو پھر تو نماز نارمل سلیوز وہ کہلائیں گی، البتہ نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی، لوٹانی نہیں ہوگی؟ لوٹانی نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، فتح پور سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا زلزلے وغیرہ جیسی آفتوں سے مرنے والوں کو بھی شہید پکارا جا سکتا ہے، اور کیا وہ لوگ بھی شہید ہوتے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی آفت میں مسلمان مر جائے تو وہ شہید ہی کہلاتا ہے۔ زلزلے میں چلے گئے، دیوار گرنے کی وجہ سے دب کے مر گئے، وہ لوگ شہید کہلائیں گے۔ یہاں تک فرمایا کہ پیٹ کے مرض میں جو شخص مر جائے، یا پینڈیمک مختلف قسم کے جو دنیا میں، جیسے آج کل یہ پینڈیمک ایک کرونا کا آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، اسے بھی شہید کا درجہ دیا جائے گا، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اور اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ایسا ہو جو مرے تو طبعی موت، لیکن دل میں سچی نیت لے کے گیا تھا کہ میں شہادت کی موت سے مروں، تو وہ جو سچی شہادت کی تمنا رکھنے والا بھی اگرچہ بستر پہ مرے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ ماں جو ہے بچے کی ولادت کے وقت ماں کا انتقال ہو جائے، اس کو بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ البتہ جو شہید شرعی یا وہ فقہی جو ہوتا ہے، جو شہید ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو میدان کارزار میں حالت جہاد میں جو جہاد بالسیف کرتے ہوئے، یعنی کسی بھی طور پر دشمنان اسلام سے اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑتے ہوئے، جس طرح سے نارملی کہا جاتا ہے جنگ میں مرنے والا، وہ شہید کہلاتا ہے، جو اسلام کے لڑ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت شکریہ سر۔ مفتی صاحب، کراچی سے شہزاد یوسف صاحب کا سوال ہے کہ بعض رہائشی عمارتوں میں انٹری فیس کے طور پر بلڈنگ کی مینٹیننس کمیٹی جو ہے انٹری فیس کے طور پر کچھ رقم لیتی ہے، تو کیا ایسی رقم لینا ان کا جائز ہے؟ دیکھیے، اس انٹری فیس کا کوئی عوض نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کرائے پہ گیا ہے تو وہ مالک کے مکان کو، مالک کے فلیٹ کو اس کا ایڈوانس بھی دیتا ہے، ایڈوانس ڈپازٹ جسے کہتے ہیں، سیکیورٹی ڈپازٹ کے طور پہ رقم بھی دیتا ہے، اور جتنے دن وہ وہاں رہتا ہے اس کے عوض میں اس کا کرایہ دیتا ہے۔ مینٹیننس کمیٹی کو صرف بلڈنگ کی جو نگہداشت ہوتی ہے مختلف حوالے سے، اس کے لیے ایک مخصوص رقم ماہانہ طور پر مینٹیننس کے لیے دی جاتی ہے، وہ اس کا عوض ہے۔ لیکن انٹری ہونے کے لیے کہ بھئی جب تک یہ رقم نہ دی جائے گی آپ کو داخلے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، آپ کا سامان بھی نہیں آ سکتا گھر کے اندر، یہ جو ہے یہ جبراً ناجائز ایک عمل ہے۔ اسی طرح کرایہ داری نہیں بلکہ جو گھر خریدتا ہے اس سے بھی لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خریدار پر جتنی رقم ہوتی ہے کرایہ دار پر اس سے آدھی ہوتی ہے، وہ اتنی آدھی انٹری فیس رکھتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہوتا ہے سلیب کے، اس طرح سے الگ الگ طرح سے چارج کرتے ہیں، تو یہ کسی چیز کا عوض نہیں ہے، یہ صرف آپ کی جو ہے کہہ لیجئے کہ مینٹیننس کمیٹی کی جو ہے آنے والے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتی ہے، اور جب یہ سب مل کے کرتے ہیں تو پھر لینے والا بھی مجبور ہوتا ہے کہ کسی بھی عمارت میں وہ گھر لے گا اسے وہ انٹری فیس دینی پڑتی ہے۔ یہ ناجائز عمل ہے، اس کو جو ہے اس کی روک تھام کرنی چاہیے، کیونکہ کسی چیز کا عوض نہیں، اور یہ شرعاً ان کے حق میں یا مینٹیننس کمیٹی میں یا مینٹیننس میں اس پیسے کو استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر لے جا چکے ہیں اس طرح کی رقم تو ان پر لازم ہے
کہ وہ ان حضرات سے جن سے لیے، خواتین یا حضرات سے جن سے بھی پیسے لیے، ان کو یہ واپس کریں۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ بہت شکریہ حضرت صاحب۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا استخارہ کروانے سے بھی یہ کنفرم بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پریشانی یا آزمائش ہے؟ استخارے میں پتہ چل سکتا ہے؟ استخارہ حضرت ظنی چیز ہے، ظن کہتے ہیں گمان کو، کہ اگر کسی معاملے کے اندر 50-50 تذبذب ہے کہ یار کروں یا نہ کروں، تو ایسی صورت میں استخارہ کیا جائے۔ اگر دل کہیں پہ مطمئن ہے کہ میں یہ کام کر ہی لوں، دل مان رہا ہے، تو پھر استخارہ نہ ہی کریں، کیونکہ اگر استخارہ کرنے کے بعد بھی آپ نے کرنا ہی ہے اور بہتر نہیں آیا اور اس کے بعد بھی استخارے کی نہیں ماننی، تو حقیقت میں آپ استخارہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ گویا معاذ اللہ استہزاء کر رہے ہیں اس عمل کے ساتھ، کیونکہ استخارہ کرنا سنت ہے۔ اور یہ یوں سمجھ لیجئے اس کے معنی اس کے لفظ کے اندر ہی ہے، یعنی اسے کہتے ہیں نا اسم با مسمى۔ استخارہ الف سین تا کے ساتھ خیر کے ساتھ ہے، اور الف سین تا جس مادے میں داخل ہوتا ہے وہاں طلب کے معنی پیدا کرتا ہے، باب استفعال کہلاتا ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ خیر کی طلب کرنا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر کی طلب کرنے کی گزارش کرنا، اور کوئی علامت اس کی ملے تو اس علامت کے مطابق اس کو خیر جاننا یا اس میں خیر نہ جاننا، ایک قیاسی طور پر، ایک ظنی طور پر، اس کا نام ہے استخارہ۔ تسبیح سے بھی کرتے ہیں، دعا پڑھ کر سونے کے بعد جو ہے سفیدی یا سبزہ یا اس طرح سے کچھ دیکھا تو اس کو بہتر، یا سرخی یا سیاہی دیکھی تو اس کو بہتر نہ جاننا، یہ طریقہ کار مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اب استخارہ جب کر لیا تو پھر اس پہ عمل کریں، اور اگر پہلے سے شیورٹی ہے کہ نہیں یار میرا دل یہاں مان رہا ہے، تو پھر آپ استخارے کی طرف نہ جائیں۔ اگر آپ نے کرنا یہی ہے تو اپنے دل پہ کی رائے پر جو ہے وہ آپ عمل کیجئے، اللہ کا نام لیجئے، اور جو ہے دعا کر کے اس کام میں، ہر جائز نیک کام میں آپ شروع ہو جائیں۔ لیکن استخارے کو یہ کہنا کہ یہ کوئی پریڈکشن شیورٹی کے ساتھ ہے کہ نہیں میں نے استخارہ کر لیا اب تو جو ہے اس کام میں مجھے نفع ہی نفع ہونا، یہ کام بہتر ہے ہی، ایسا نہیں ہے، یہ ظنی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے استخارہ کیا، ہمارے حق میں بہتر آیا اور وہ کام کیا، اور بعد میں پتہ چلا وہ مثال کے طور پہ کاروبار کرنے کے لیے کیا تو کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ ہر چیز جو دنیاوی طور پہ کم ہو جائے یا کسی چیز میں نقصان ہو جائے، ضروری نہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے نقصان ہمارے کسی بڑے نقصان کا ازالہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ دعا، انسان دعائیں کرتا ہے، بہت ساری دعائیں کرتا ہے، بعض دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی۔ تو دعا مسلمان کی کوئی رد نہیں ہوتی، یا تو دنیا میں اس کا ثمرہ اس کو نظر آ جاتا ہے، یا آخرت میں اس کا پھل اسے عطا کیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب انسان بروز قیامت دیکھے گا کہ اس کی دعاؤں کا کیا اس کو پھل مل رہا ہے، تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی، اتنا بڑا جو نا وہاں پہ اجر مل رہا ہے۔ تو ہر چیز میں جو خیر کی طلب بہرحال استخارہ ہے، اور اس میں ایک ضنی طور پر جو ہے ایک رائے سمجھ لیجیے کہ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ محترم ناظرین، یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی پر علمی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی 29ویں قسط آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان قادری صاحب آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب، لاہور سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا زندہ شخص کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کہہ سکتے ہیں، بشرطے کہ واقعی دعا کی نیت سے ہو۔ کیونکہ بعض لوگ مزاح کے طور پر اس طرح بھی کہتے ہیں کہ یعنی ہم آپ کو مردہ تصور کر رہے ہیں، تو اس لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور اس میں عموماً تو جو ہے جو گزر جاتے ہیں دنیا سے، انتقال ہو جاتا ہے جن کا، ان کے لیے دعا کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ اس طور پہ کہا جاتا ہے۔ باقی ہم زندوں کو بھی جب سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب کہتے ہیں تو آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، تو حقیقت میں ہم کہتے تو ہیں۔ تو اگر کسی کو کہتے ہیں تو یہ ناجائز تو بہرحال نہیں ہوگا، لیکن جو معروف چیز ہے نا کہ اگر آپ مثال کے طور پر آپ کا یا میرا نام لکھ دیں اور آگے جو ہے رحمت اللہ علیہ لکھ دیں، تو عمومی طور پر جو ہے
لوگ یہی سمجھیں گے کہ گزر چکے، فوت ہو گئے یا گزر چکے، تو وہ یہ تاثر یہ دیتا ہے۔ باقی دعا کے طور پر کسی کو کہنا تو یہ شرعاً جائز ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا میرا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ بہت شکریہ حضرت۔ مفتی صاحب، دبئی سے ایک بہن پوچھتی ہیں کہ کسی خاتون کے مخصوص ایام نہ آئے یا بند ہو گئے یا رک گئے تو نماز اور دیگر عبادات وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ وہ مستقل پاک ہیں، یعنی ان کے مخصوص ایام اگر آ ہی نہیں رہے، نیچرلی نہیں آ رہے، بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہے، کوئی بھی وجہ ہو، لیکن جب تک علامت یہ نہیں پائی جاتی مخصوص ایام کی، تب تک وہ پاک ہی تصور کی جائیں گی اور ان پر نمازیں وغیرہ پڑھنا وہ لازم رہیں گی۔ اور اگر رمضان المبارک میں یہ معاملہ آیا تو ان دنوں کے وہ روزے بھی اسی وقت رکھنا ان کو لازم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ بہت شکریہ حضرت۔ مفتی صاحب، گجرات پاکستان سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کمپنی کی گاڑی جو ہم چلاتے ہیں، بعض دفعہ اپنے ذاتی کام کے لیے بھی فورمین کو پوچھ کر چلے جاتے ہیں، مثلا بینک میں یا کسی اور جگہ، اور کبھی فورمین بھی خود اپنے ذاتی کام کے لیے بھیجتا ہے۔ دونوں صورتوں میں رہنمائی فرما دیں کہ کیا کمپنی کی گاڑی لے کر جانا جائز ہوگا؟ دیکھیں، ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے اجازت پر۔ جو صاحب اختیار ہے، جو اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ کمپنی کی گاڑی کن کن مقاصد میں یوز ہو سکتی ہے، ان مقاصد میں تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اجازت ہے ہی نہیں کہ جس مقصد کے لیے کہ یہاں سے یہاں تک جانے اور یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، ذاتی استعمال میں نہیں لیا جائے گا یا ان استعمالات میں نہیں لیا جائے گا، اور اگر وہاں پہ استعمال کیا تو پھر یہ ناجائز ہوگا۔ یعنی قاعدہ کلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ سول پروپرائٹرشپ کمپنی ہے، ایک ہی مالک ہے، اس کا تو مالک کی اجازت سے چلے گی کیونکہ اصل میں اس کی ملکیت ہے گاڑی۔ اور اگر وہ کمپنی ہے، ڈائریکٹرز ہیں یا کچھ پارٹنرز ہیں، تو جس کی اجازت وہاں پر معروف ہے کہ اس کی اجازت کی وجہ سے کمپنی کے آپریشنز چلتے ہیں، تو وہی صاحب اجازت دے سکتے ہیں۔ یعنی جو اس کے مالک تصور کیے جاتے ہیں وہی اس کی اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ کمپنی کی گاڑی کہاں کا استعمال ہو سکتی ہے۔ ان کی اجازت اگر ہے تو پھر یہ استعمال کی جا سکتی ہے، اور اجازت نہیں ہے تو پھر استعمال نہیں کی جا سکتی۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ حضرت، UK سے ایک بہن پوچھتی ہیں کہ کیا خواتین نقاب پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں جہاں پر صرف خواتین ہی ہوں، یا چہرہ کھول کر نماز پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں، خواتین ہوں یا نہ ہوں، حکم ایک ہی ہوگا۔ چہرہ ڈھانپنا یہ مردوں کے حق میں منع ہے کہ مکروہ تحریمی ہے اگر چہرہ ڈھانپ کر مرد نماز پڑھیں۔ اب خواتین کے احکامات مردوں سے اس وقت جدا ہوتے ہیں جب احکامات الگ سے بیان کیے گئے ہوں۔ جن جن معاملے میں خواتین کے احکامات جدا بیان کیے گئے وہ جدا ہوں گے، ورنہ وہ مردوں کے تابع ہی ہوتی ہیں۔ تو چونکہ اس کے حوالے سے خواتین کے لیے کوئی الگ سا حکم کہیں نہیں ملتا کہ وہ چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، ایسی کوئی اجازت نہیں ملتی، لہٰذا ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ اگرچہ وہاں مرد حضرات بھی موجود ہوں، جیسے مطاف میں بھی خواتین نماز پڑھتی ہیں، اگرچہ وہ حالت احرام میں نہ ہوں تب بھی انہیں چہرہ کھول کر ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ رہی بات یہ کہ مردوں کو بھی منع ہے، اور تو آج کل کے جو معاملات ہیں پینڈیمک وغیرہ کے حوالے سے کہ ماسک وغیرہ کے استعمال کے لیے بہت زور دیا جاتا ہے کہ ماسک پہن کر نماز پڑھیں، تو اس کے لیے ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ ماسک پہننے سے بیماری نہیں لگتی، ٹھیک ہے نا؟ بیماری تو ویسے بھی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، تو اسلامی عقیدہ ہے۔ تو ماسک کسی قسم کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ماسک لگا لیا تو نہیں لگے گی، یا ماسک نہیں لگایا تو لامحالہ بیماری لگنی ہی ہے۔ تو بھئی کہا جائے کہ بھئی ضرورت تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں جو ہے محظورات ممنوع چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں، تو تب تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کوئی یقینی نہیں ہے، صرف ایک قیاسی ایک طبی تحقیق ہے جو بھی تذبذب کا شکار رہتی ہے اکثر۔ تو بہرحال یہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور ان کی اتباع میں جو ہے عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ چہرہ ڈھانپ کر نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ بہت شکریہ سر۔ مفتی صاحب، UK والی بہن کا یہ ایک اور سوال ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تو کیا شوہر پر بیوی کا نان نفقہ ہے؟ شوہر کہتا ہے کہ اسلام میں کوئی فرض نہیں کہ بیوی کا نفقہ دے۔ دیکھیے، شوہر کے اوپر اینی ہاؤ نفقہ اور سکنا ہے، یعنی اس کو نفقہ خرچہ وغیرہ کھانا پینا وغیرہ بھی دے گا، اور اس کو رہائش بھی دے گا، اور لباس وغیرہ جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ اس کو پرووائڈ کرے گا، اولاد چاہے ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ بہت شکریہ حضرت۔ مفتی صاحب، لاہور سے ایک ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ تھیلیسیمیا جو کہ بچوں میں خون نہ بننے کی بیماری ہوتی ہے، جو بسا اوقات والدین کے خون کے مخصوص گروپس کے اشتراک کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر قبل از نکاح لڑکا یا لڑکی کے خون ٹیسٹ کر لیے جائیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے،
پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس مقصد کے لیے خون ٹیسٹ کروانا جائز ہے؟ ناجائز تو نہیں کہا جائے گا کہ دو مختلف قسم کے بلڈ گروپس آپس میں جب اشتراک ہوں گے اور ان کی جب اولاد ہوگی تو ایک قیاس ہے، یہ بھی ایک طبی تحقیق ہے کہ ان کے اشتراک کی وجہ سے ممکنہ طور پر تھیلیسیمیا ہو سکتا ہے، جو خون نہ بننے کی بیماری ایک ہے۔ تو یہ بھی یقینی بات نہیں ہے کہ اس کو لازمی تو بہرحال قرار نہیں دیا جائے گا، البتہ اگر چاہیں تو کرا سکتے ہیں کہ بھئی اگر اس طرح کا دونوں کا بلڈ گروپ ہے کہ جو آگے جا کے بچوں میں تھیلیسیمیا کا باعث بن سکتا ہے، تو ناجائز بہرحال اس کو قرار نہیں دیا جائے گا کہ اگر رشتہ پکا کرنے سے پہلے دونوں کو بلڈ ٹیسٹ کروا لیں اور اس کی ڈائگنوز کر لیں کہ اگر ایسا کوئی ممکنہ صورت ہے تو رشتہ نہ کرے، تو جائز تو ہے، اس کو ناجائز بہرحال قرار نہیں دیا جائے گا۔ البتہ اس کو اتنا یقین کی حد تک اعتقاد نہ رکھ لیں کہ لا محالہ ان کے بچوں کو تھیلیسیمیا ہونا ہی ہے اگر رشتہ کر لیا گیا تو۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ بہت شکریہ حضرت۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ علمی مذاکرے کی 29ویں نشست آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ